الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو بندہ مجھ پر 10 مرتبہ صبح 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھتا ہے، قیامت میں اس کو میری شفاعت پہنچ کر رہے گی. صلو علی الحبیب. ہم الحمدللہ بریلی والے ہیں. اعلیٰ حضرت پر ہماری آنکھیں بند ہیں. آپ کا حرف حرف، آپ کا لفظ لفظ، آپ کا ہر قول و فعل ہمیں دل و جان سے قبول ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ میرے مالک نے چاہا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ہم دنیا کے اندر بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی غلامی کرتے ہوئے اس دنیا سے جائیں گے، اور میرے مالک نے چاہا تو اعلیٰ حضرت کی برکت سے، امام اہل سنت کی برکت سے آخرت میں بھی ہمارا بیڑا پار ہوگا. پیارے اسلام بھائیو، سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں. بلا شبہ یہ تو ہم نے بھی مانا ہے اور انہوں نے بھی مانا ہے جو نہیں مانتے. انہوں نے بھی مانا ہے کہ واقعی امام احمد رضا کسی ایسے پلر کا نام ہے، ایسے ایک پہاڑ کا نام ہے کہ جس کو ذرا لرزہ بھی نہیں ہے. ایک تو ہوتا ہے نا کہ فنا ہو، لرزہ بھی نہیں ہے. ایسے جو نا وہ ستون کا نام کیا ہے؟ احمد رضا ہے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے دینی خدمات میں ایسا کام کیا. آپ دیکھیں کسی بھی جہت کو اٹھا کر دیکھ لیں، میرے امام کا ہر معاملے کے اندر، ہر فیلڈ کے اندر، ہر جہت میں ایسا مقام ہے کہ جس کو عرب نے بھی جن کا اعتراف کیا ہے اور عجم نے بھی جن کا اعتراف کیا ہے. اور اسی جو نا وہ جہتوں میں سے ایک جہت ہے امام اہل سنت، میرے امام بریلی کے تاجدار، امام عشق و محبت، امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ نے جو بدعات کا رد فرمایا ہے، انہی جہات میں سے ایک جہت یہ بھی ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے کہ جو اہل سنت کے اندر بدعات ایسے لوگوں نے داخل کی ہیں کہ جن کو علم کے عین کا بھی پتہ نہیں ہے، اور پھر ہوا کیا؟ مخالفین نے وہ سارے کا سارا ملبہ اٹھا کر امام اہل سنت پر ڈال دیا. اتنی خدمت دین کے باوجود، اتنی ساری زندگی میرے امام نے، ساری زندگی کم و بیش 50 علوم پر آپ کو دسترس حاصل تھی، 50 علوم پر، اور ساری زندگی میرے امام نے دین کے پرچار میں گزار دی، عقائد باطلہ کے رد میں گزار دی. لیکن اس میں جو ستم ظرفی یہ ہے کہ ایک بھی معاملے میں میرے امام کی اہمیت کو سمجھا نہیں گیا ہے، اور سارے کا سارا جہال لوگوں کا، بدعتی لوگوں کا سارے کا سارا ملبہ اٹھا کر میرے امام پر ڈال دیا گیا. پھر امام اہل سنت
اشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کے رد میں، ان کی بیخ کنی میں جب قلم اٹھایا تو میرے امام نے جتنی بدعات لوگوں نے اہل سنت کے اندر شامل کر دی تھیں، جتنی بدعات کا ملبہ میرے امام پر ڈالا تھا، میرے امام نے ہر ایک کا پورے زور کے ساتھ اور قرآن و حدیث کی طاقت کے ساتھ ان کا خلا کما کیا. اور جو ہے نا وہ اس میں مختلف بدعات جو ہے نا وہ مختلف طرح کی جو اہل سنت کے اندر شامل ہو گئیں. جو حال لوگوں نے کیا کیا کہ ایک بندے نے دیکھا کہ یہ جو ہے نا وہ بندہ فلاں کام کر رہا ہے، اور وہ کیا تھا، تھوڑا سا معزز نظر آتا تھا، تھوڑا سا دیندار حلیہ تھا. اب جاہل قسم کا بندہ پیچھے سے آیا، اس نے دیکھا اچھا اے حضرت صاحب یہ کر رہے، میں تھوڑا سا اس سے آگے بڑھ جاتا ہوں. اسی میں جو سجدہ تعظیمی کا معاملہ ہے تو میرے امام نے اس کا ایسا رد کیا کہ آج تک اس کا جواب لکھنے پر کوئی قادر ہی نہیں ہوا. اللہ نے ان کی عقلوں پر ایسا پردہ ڈال دیا کہ میرے امام کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے آج تک کوئی مائی کا لال باقی نہیں ہے. میرے امام کو اس دنیا سے گئے 100 سال گزر گئے، لیکن کوئی بھی ایسا مائی کا لال جو نا وہ پیدا ہی نہیں ہوا کہ جو میرے امام کے مقابلے میں آج بھی کھڑا ہو سکے. ایسا میرے امام کا نام اللہ تبارک و تعالی نے بلند فرمایا. تو سجدہ تعظیمی اب ہوتا یوں ہے کہ جو مزارات پر جا کر جو نا وہ ایک دیندار طبقہ ہوتا یوں ہے کہ کیا کرتا ہے، تعظیم کی نیت سے جو نا وہ ہاتھ کو مس کر کے چوم لیتا ہے، یا ہونٹوں سے جا کر چوم لیتا ہے، یا پھر کیا کرتا ہے کہ دہلیز کو جا کر چومتا ہے. اب یہاں اس کی نیت میں تو صرف اور صرف چومنا، بوسہ لینا، اور یہ تعظیم کی نیت سے ہے، محبت کی، عقیدت کی نیت سے ہے. لیکن جو پیچھے دیکھنے والا ہے، جس کو کہہ لیں کہ علم کی عین کا پتہ نہیں ہے، دین کی دال کا پتہ نہیں ہے، اس نے کیا کیا، دیکھا کہ یہ بڑا بندہ مہذب ہے، یہ وہ تو بندہ چوم رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، چوم رہا ہے. لیکن دیکھنے والے نے سمجھا کہ پتہ نہیں حضرت صاحب سجدہ کر رہے، اس نے بھی پیچھے سے سجدہ کرنا شروع کر دیا. اور پیچھے جب دیکھا جاتا ہے تو پوری کی پوری لائن جو ہے نا وہ سجدے میں پڑی ہوتی ہے، پوری کی پوری سب سجدے میں پڑی ہوتی ہے. ایسے جہال کے افعال کو اٹھا کر ملبہ سارا میرے امام پر ڈال دیا گیا کہ بریلی والے یہ کرتے ہیں، امام احمد رضا نے یہ عقیدہ بیان کر دیا. میرے امام نے فتاوی رضویہ کے اندر اس کا واضح الفاظ کے اندر جو ہے نا وہ قلع کما کرتے ہوئے فرمایا کہ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ جب بھی مزارات پر حاضر ہوا جائے 4 گز مزار سے ہٹ کر حاضری دی جائے، مزار کے پاس بھی نہ جایا جائے، اس کو چوما بھی نہ جائے. کیوں کہ ایسے جہال ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، ایسے جاہل قسم کے لوگ، اور ایسی جہالت ہر فیلڈ کے اندر ہر جگہ پر پائی جاتی ہے کہ جو دیکھتے کچھ ہیں اور کر کچھ جاتے ہیں. ہمارے جو علماء ہیں یا جو دیندار طبقہ ہے، ان کے لیے میرے امام نے فرمایا کہ سجدہ تعظیمی حرام ہے، اور پھر فرمایا کہ جب مزار پر حاضری دی جائے، کسی بھی بزرگ کے مزار پر حاضر ہوں تو مزار شریف سے 4 گز 4 ہاتھ پیچھے ہٹ کر تب جا کر جو ہے نا وہ حاضری دی جائے، ادروائز قریب نہ جایا جائے کہ جہاں پر فتنے کا اندیشہ ہو، خوف ہو. ہاں اگر آپ اکیلے ہیں تو تعظیم کی نیت سے آپ چوم بھی سکتے ہیں. اس کے بعد جو نا وہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے بارے میں نا سجدہ تعظیمی کے بارے میں ایک پورا رسالہ لکھا جس کا نام ہے الزیادۃ الزکیہ لتحریم سجود التحیہ. اس کو آپ اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں. اور ایک رد بدعات امام اہل سنت یا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور رد بدعات، اس پہ ایک کتاب ہے، اس کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو جتنی بدعاتیں اہل سنت میں پائی جاتی ہیں یا جن بدعاتوں کا ملبہ امام پر ڈالا گیا، ان تمام کا رد جو نا وہ اس کے اندر آپ کو ملے گا. تو یہ
دوسرا جو آپ نے بدعت کا رد فرمایا، یہ جو مزار شریف پر لوگ جاتے ہیں جاہل قسم کے، جن کو پتہ کچھ نہیں ہوتا، وہ جا کر طواف کرنا شروع کر دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ طواف کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو میرے امام نے اس کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ صرف جو طواف ہے تعظیم کی نیت سے، وہ صرف اور صرف خانہ خدا کے ساتھ خاص ہے، خانہ کعبہ کے ساتھ خاص ہے. اس کے علاوہ جہاں جہاں تعظیم کی نیت سے طواف کیا جائے گا، فرمایا اس سے یہ ناجائز و گناہ ہے، جہنم میں لے جانے والا کام. امام اہل سنت نے اپنا نظریہ بیان کر دیا کہ جو تعظیم کی نیت سے طواف کیا جائے گا وہ صرف اور صرف خانہ کعبہ کے ساتھ خاص ہے. ادروائز کسی بھی مزار پر حاضر ہوتے ہیں تو وہاں جا کر طواف کرتے ہیں تو یہ اپنے کہہ لیں کہ اپنی ناقص عقل اور اپنے آپ کو عذاب نار کا مستحق ٹھہرانے کے مقابل ہے. اسی طرح فرماتے ہیں بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضری کے آداب. فرماتے ہیں کہ جس طرح ہمارا عقیدہ مزارات پر حاضری دینے کا ہے کہ 4 گز ہاتھ پیچھے کھڑے ہو کر حاضری دی جائے، مزار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ پر بارگاہ رسالت میں بھی حاضری کے آداب میں یہی ہے کہ نہ تو جالیوں کو ہاتھ لگایا جائے، نہ ہی جالیوں کو بوسہ دیا جائے. فرماتے ہیں اے مسلمان، تیرے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تیری اس صورت کو اپنے معجزہ شریف کے سامنے قبول فرما لیا؟ میں تیرے یہ بات کافی نہیں ہے؟ اب تو جاتا ہے اپنے گندے گندے گناہوں سے لتڑے ہاتھ جالیوں کو پھیرتا ہے، یا جو نا وہ جالیوں کو بوسہ دیتا ہے، چومتا ہے. میرے امام نے فرمایا کہ مزارات پر حاضری دینے کا ہمارا نظریہ وہی ہے کہ جو یہاں پر کسی عام مزار پر حاضری دینا، ویسے ہی روضہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر حاضری دینا، یہ ہمارا نظریہ، ہمارا عقیدہ ہے. اور پھر مزارات اولیاء پر بلا ضرورت چادریں چڑھانا، یہ بھی ہمارے معاشرے کے اندر کہہ لیں کہ ہر کام ہمارے معاشرے کے اندر ایسا ناسور بن جاتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ ہمارے لیے کہہ لیں کہ وبال جان بن جاتا ہے، یا ہمارے لیے طوق لعنت بن جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج بد مذہب لوگ ہمیں جو نا وہ طرح طرح کے جہال کے افعال پر تان و تشنیع کرتے ہوئے، تنقید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ دیکھو جی بریلوی یہ کرتے ہیں، بریلوی وہ کرتے ہیں. ارے کم عقل، میرے امام کے فتاویٰ کو پڑھ کر دیکھ، میرے امام کی تعلیمات کو تو پڑھ کر دیکھ، میرے امام کا نظریہ کیا ہے، میرے امام کا عقیدہ کیا ہے، میرا امام اس بارے میں کیا بتا رہا ہے، کیا فرما رہا ہے، اہل سنت کو کس طرح میرے امام نے تعلیم دی ہے. اگر اتنی عقل ہوتی، علم سے تھوڑی سی بھی وابستگی ہوتی، کتاب سے تھوڑا سا بھی آپ کی نسبت ہوتی، کتاب سے تھوڑا سا بھی وابستہ ہوتے تو یہ پڑھ لیتے کہ میرے امام نے مزارات پر چادر چڑھانے کے بارے میں کیا لکھا ہے. فرمایا کہ بے وجہ جو نا وہ چادروں کا ملبہ نہ ڈالتے جائیں، لیکن اگر ضرورت ہے جب تک پہلی چادر خراب نہ ہو جائے اس پر اور چادر نہ چڑھائی جائے، بلکہ وہ چادر کسی مستحق کو دے دی جائے کہ وہ اپنی زندگی کا گزر بسر کر لے. یہ میرے امام کا نظریہ ہے. اور آج کے بعد اگر آپ کو کوئی ان بدعات کا نام لے کر ذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو آپ ڈنکے کی چوٹ پر میرے امام کا عقیدہ بتا دیں. ان کو بولے کہ یہ جہال کا طریقہ ہے، اور ایسے جہال کا اہل سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ایسے جاہلوں کا اہل سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اگر آپ پر کوئی آ کر انگلی اٹھاتا ہے تو ان کو سیدھی بات کہیں، بھائی آپ بھی جاہل ہو اور جو یہ معاملات کرتے ہیں وہ بھی جاہل ہیں. آپ کو اگر تھوڑی سی عقل ہے تو میرے امام کی جو نا وہ فلاں فتاویٰ رضیہ شریف پڑھ لیں، وہاں جا کر دیکھ لیں میرے امام نے اپنی عوام کو، اپنے ماننے والے کو، اہل سنت کو کیا تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں اس معاملے کے اندر. تو یہ سیدھا جواب ہے ان کو، بھئی ہمارا ایسے لوگوں کے ساتھ، ایسے جاہلوں کے ساتھ، ایسے جاہل پیروں کے ساتھ، ایسے ڈبے پیروں کے ساتھ، ایسے تماشائیوں کے ساتھ ہمارا دور دور تک بھی جو نا کوئی رشتہ نہیں ہے. اہل سنت سے یہ لوگ خارج ہیں. اس کے بعد جو نا وہ باری آتی ہے، میرے امام نے جو فرضی مزارات بنا لیے جاتے ہیں،
لوگ کیا کرتے ہیں، جس کو کوئی کام نہیں نہ ملتا آج کے دور میں، جس کو کوئی کام نہیں ملتا، وہ کیا کرتا ہے، 4 بندے دیہڑی پہ رکھتا ہے اور اپنی کرامات لوگوں کو ان کو دیہڑی پہ رکھتا ہے، جاؤ لوگوں کو سناؤ کہ وہ بڑے پہنچے ہوئے بابے جی آئے نے. اور پھر کرتا کیا ہے، کسی کھوتے کو کسی کو جو ہے نا وہ اٹھا کر دفن کر کے مزار سے بھی آیا جی فلانے ساڈے حضرت نے تے ایتھے آ کے جو نا وہ چادریں چڑھاؤ، ادھر نظر و نیاز کرو، ادھر یہ کرو وہ کرو فلاں کرو ڈھینگ کرو. تو فرمایا کہ ایسے لوگوں کا بھی اہل سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ایسے لوگوں کا اہل سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اگر کوئی ایسا جاہل بندہ یہ معاملہ کرتا ہے تو اس کو علل اعلان، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو روکا جائے اور علم کی طاقت سے روکا جائے. جس طرح میرے امام نے علم سے جو ہے نا وہ ان کا قلم کما کیا، ان کو جو ہے نا مات دی، اور آج تک میرے امام کے علم کا مقابل مائی نے لال پیدا ہی نہیں کیا، کوئی حلالی ہے ہی نہیں، یہ سمجھ لیں کہ جو میرے امام کا مقابلہ کر سکے. اس کے بعد یہ جو عورتیں میزارات پر جاتی ہیں، عورتیں میزارات پر جاتی ہیں، لوگوں نے جو ہے نا وہ یہ انگلیاں اٹھانی شروع کر دیں، لو جی بریلوی یہ کرتے ہیں، بریلوی وہ کرتے ہیں. تو میرے امام نے بالکل واضح انداز میں بیان فرما دیا کہ عورتوں کا مزار پر جانا شرعاً جائز ہی نہیں. کیا جائز ہی نہیں؟ وجہ کہ وہاں عورتوں کا مردوں کا اختلاط ہوتا ہے. اور پھر آج کل جو مزارات پر حاضری ہوتی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ جو نا وہ عورتیں جاتی ہیں سر پہ دوپٹہ بھی نہیں ہیں، پردہ تو بڑی دور کی بات ہے، سر پہ دوپٹہ نہیں، سر بھی بڑی دور کی بات ہے، دوپٹہ نام کی چیز ہی نہیں ہوتی، پردے نام کی چیز ہی نہیں ہوتی. تو ایسے معاملات میں میرے امام نے کیا فرمایا؟ منع فرمایا. اور پھر بدعات میں سے ایک بدعت آتی ہے پردے کے بارے میں. پیر اور غیر پیر کا جو حکم ہے امام نے شرعی طور پر حرام فرمایا. کیا فرمایا؟ شرعی طور پر حرام فرمایا. فرمایا کہ جو عورت بغیر پردے کے پیر کے سامنے جاتی ہے، اس کے لیے پردے کا وہی حکم ہے کہ جو کسی اجنبی کے لیے ہے. اور اجنبی کے لیے یہ ہے کہ بغیر ضرورت شرعی جن چیزوں کا، جن اعضاء کا چھپانا فرض ہے، عورت پر لازم ہے کہ ان اعضاء کو چھپائے. اگر نہیں چھپاتی تو یہ حرام کی مرتکب ہے، اور پھر حرام کی مرتکب ہے، عذاب نار کی مستحق ہے. اور ایسے پیروں کے ساتھ جن کو میرے امام جن کو نبی علیہ السلام نے جو نا وہ منع فرما دیا غیر محرموں سے بات کرنے میں، غیر محرموں کی طرف دیکھنے سے، جو نا وہ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بارہا عورتوں کو، مردوں کو منع فرمایا. میرے امام نے علل اعلان جو نا وہ واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ ایسے پیر کے سامنے بھی عورت نہیں جا سکتی، بلکہ پیر اور مرید میں، مریدنی میں ایسا ہی پردہ ہے کہ جیسا کسی اجنبی آدمی سے عورت پردہ کرے. تو یہ بھی اہل سنت کے اندر کو جو بدعات شامل ہو چکی، یہ بھی ایسے لوگوں کا اہل سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. قربان جائیں پیر الیاس قادری پر. آپ نے عورت تو بڑی دور کی بات ہے، کبھی عورت کی آواز بھی نہیں سنی ہوگی، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کتنے اجتماعات ہوتے ہیں، مدنی چینل ہے، کسی بھی ڈپارٹمنٹ کو اٹھا کر دیکھ لیں، کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیں، عورت کا نام و نشان ہی نہیں. جہاں مرد ہیں وہاں عورتیں نہیں ہیں، اور جہاں عورتیں ہیں وہاں مردوں کا نام و نشان نہیں ہے. یہ ہے اعلیٰ حضرت کی تعلیمات، یہ ہے میرے امام کی سکھائی ہوئی تعلیم کہ جب پردے کی بات آتی ہے تو وہ تو نبیوں کی عورتوں کو معاف نہیں ہے، وہ تو نبیوں کی عورتوں کو معافی نہیں تھا، تو یہ کس نبی کی عورت ہے، یہ کس نبی کی بیٹی ہے کہ عورتوں کی بیویوں کو معافی نہیں ہے؟ تو پھر یہ کون سی جو نا وہ حور پر ہی آ گئی کہ اس کو اجازت مل جانی چاہیے. تو یہ اگر اعلیٰ حضرت کے جو نا وہ تعلیمات کا اگر کوئی پرچار ہو رہا ہے، اعلیٰ حضرت کے مسلک کا اگر کہیں پرچار ہو رہا ہے، وہ تو دعوت اسلامی ہے. اور دعوت اسلامی کے ساتھ اگر آپ پختگی کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں، یاد رکھیے گا ہماری نسلیں بھی سنور جائیں گی اور ہماری آخرت بھی سنور جائے گی. یہ دعوت اسلامی نے اگر سوچے نہ سوچے تو ہماری نسلوں کے لیے اہتمام کر دیا. آج کل کیا کچھ نہیں ہوتا کالج یونیورسٹیز کے اندر،
عورتیں مرد جو نا وہ لڑکیاں لڑکے اکٹھے، اور پھر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی عزتوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہماری عزتوں کی حفاظت فرمائے، کیا کچھ نہیں ہوتا، لیکن قربان جائیں الیاس قادری پر، اس نے کیا کیا، ہماری بیٹیوں کے بھی مستقبل بنا دیا، ہمارا بیٹوں کا بھی مستقبل بنا دیا، اور ہماری نسلوں کو ایک راستہ دے دیا کہ اگر اس راستے کے اوپر رہو گے، ہماری نسلوں کو ایک چھت عطا کر دی کہ اگر اس چھت کے نیچے رہو گے تمہیں کسی قسم کی آندھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، آس پاس جتنا مرضی طوفان آ جائے، طوفان بدتمیزی برپا ہو جائے، جتنا مرضی فتنے آ جائیں، تمہیں اگر اس چھت پہ رہو گے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اگر دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ رہو گے، دعوت اسلامی کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ جڑے رہو گے، ہماری نسلوں کو بھی جو نا وہ فکر نہیں ہوگی کہ ہم نے کہاں جانا ہے، کیسے کرنا ہے، دین کیسے سیکھنا ہے، جو نا وہ دین سکھانا کیسے ہے، اپنے گھر کی حفاظت کرنی ہے کیسے کرنی ہے، اپنے باہر کی حفاظت کیسے کرنی ہے، ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، یہ سارا کچھ اہتمام دعوت اسلامی نے ہمیں کر کے دے دیا۔ آپ کا بچہ پیدا ہوتا ہے دعوت اسلامی میں لے آئیں، مرنے تک دعوت اسلامی آپ کو نہیں چھوڑے گی، اور پھر مرنے کے بعد بھی قیامت میں بھی میرے نبی نے ارشاد فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، فرمایا کہ جو بندہ دنیا کے اندر رہ کر، ایک عرابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ میرے آقا نے پوچھا کہ اے بندے تو قیامت کے بارے میں پوچھتا ہے، کیا تیاری کی ہے قیامت کے بارے میں؟ تو عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرا نامہ یا مال دکھانے کے لائق کوئی نہیں، صرف اتنا ہے کہ میں اللہ اور اس کے پیارے حبیب سے محبت کرتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ اللہ اور اس کے پیارے حبیب سے کیا کرتا ہوں؟ محبت کرتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مطمئن ہو جا۔ کیا فرمایا؟ مطمئن ہو جا۔ فرمایا کہ جو بندہ دنیا کے اندر رہ کر جس کے ساتھ محبت کرتا ہے کل قیامت میں بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ پھر میرے امام نے فرمایا نا، آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ قیامت ہے تو سارے منن گے نا، ہیں؟ فقط اتنا سبب ہے بزم انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ تو یہ جو محشر کا انعقاد ہونا ہے نا، یہ تو سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا طے شدہ فیصلہ ہے، لیکن یہ سارے جو نا وہ بزم محشر کا انعقاد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شان کو، حضور کے مقام کو، حضور کے مرتبے کو لوگوں کو دکھانا ہے کہ لوگوں تم دنیا میں ان کے بارے میں باتیں کرتے تھے، برا بھلا کہتے تھے، فرمایا کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، کہ اب قیامت میں تو سارے ہی مانیں گے، اپنے بھی مانیں گے، بگانے بھی مانیں گے، جو نا وہ کافر مشرکین بھی مانیں گے، اور جو نا وہ آج کے دور میں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات کا، کریم آقا کی اختیارات کا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جمال کا، حسن کا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات کا انکار کرتے ہیں، نہیں مانتے، کل کو یہ بھی مانیں گے، کل کو یہ بھی مانیں گے، اور ماننا پڑے گا، تب وقت نہیں ہوگا۔ اسی لیے میرے امام نے فرمایا کہ آج وقت ہے، آج سانسیں چل رہی ہیں، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ تو یہ کچھ بدعات تھی۔ پھر اس کے بعد باری آتی ہے قبرستان کے اندر چراغاں کرنے کی، اگربتیاں جلانے کی۔ تو میرے امام نے اس سے بھی منع فرمایا، فرمایا کہ چراغ کو قبرستان میں نہ لے کر جاؤ، چراغ کو قبرستان میں نہ لے کر جاؤ۔ اور پھر ہوتا یوں ہے کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر یہ مشہور ہے کہ ہم جو اگربتیاں لگاتے ہیں، قبر پر پانی ڈالتے ہیں، تو یہ نا مرنے اندر مردے کو اس سے تسکین حاصل ہوتی ہے، تو اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، بلکہ جو نا وہ کہہ لیں کہ اس سے میرے امام نے منع فرمایا کہ ایسی چیزوں کو قبرستان میں نہ لے کر جاؤ۔ اس کے بعد دعوت میت، یہ جو میت کا کھانا ہوتا ہے، دعوت میت کا جو کھانا ہے، میرے امام نے اس کو سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے۔
کہ جو مہمان آئے ہوئے ہیں دور دراز سے، ان کے لیے کھانا تو اس لیے ہے کہ وہ دور سے آئے ہیں، جو آس پاس محلے والے ہیں یہ بریانی کی پلیٹ کھانے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ کھانا کھانے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، دل مردہ ہو جاتا ہے، لہٰذا کبھی بھی کہیں میت ہو، فوتگی ہو جائے تو بریانی کھانے واسطے نہیں جانا، جنازہ پڑھنے کے لیے جائیں اس نیت سے کہ اللہ اس کے صدقے ہماری بھی بخشش فرما دیں۔ اور پھر نظر و نیاز وغیرہ لٹانا، اس سے بھی میرے امام نے منع فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم ہمیں علم نافع عطا فرمائے، ایسا علم کہ جس سے ہم لوگوں کو نفع پہنچائیں، اور باعمل عالم دین مفتی اسلام اور اسلام کا بول بالا کرنے والا بنائے، اور دشمنان اسلام کا منہ کالا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔